تو اس کہانی کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک چھوٹے سے گاؤں کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ گاؤں ایک پہاڑی علاقے میں واقع تھا جہاں کے لوگ زیادہ تر کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ ان لوگوں کی زندگی سادہ اور پرامن تھی، مگر ایک دن گاؤں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ گاؤں میں کچھ چور آ گئے تھے جو گاؤں کے لوگوں کی محنت کی کمائی چوری کرنے آئے تھے۔ یہ چور نہ صرف چوری کرتے بلکہ ان کے جانے کے بعد کچھ ایسے نشان چھوڑ جاتے کہ گاؤں والے بھلا نہ پاتے کہ یہ چور کون تھے۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ان چوروں کا پیچھا کریں گے اور ان کا پتہ لگائیں گے۔ ان کی کوششوں کے باوجود چوروں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس دوران گاؤں میں ایک عجیب بات ہوئی۔ گاؤں کے ایک آدمی اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک پہاڑی پر ایک عجیب شخصیت آتی ہے جو چوروں کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ وہ شخصیت کبھی گاؤں کے قریب آتی ہے اور کبھی واپس چلی جاتی ہے۔ گاؤں والے سمجھ نہ پائے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ چند دن کے بعد گاؤں میں ایک اجنبی شخص آتا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا ٹھیلا لے کر گاؤں میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ چوروں کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ اس شخص کا نام چڑال تھا۔ وہ ایک عجیب اور غریب شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی کتاب تھی جسے وہ مسلسل پڑھتا رہتا تھا۔ چڑال کا دعویٰ تھا کہ وہ چوروں کو پکڑنے کے بارے میں جانتا ہے اور اس کے پاس ایک خاص طریقہ ہے جس سے وہ چوروں کی حقیقت جان سکتا ہے۔ میں نے اس کہانی کے مرکزی کردار کا نام تبدیل کیا ہے کیونکہ چڑال کا نام کچھ عجیب سا لگ رہا تھا اور میں چاہتی ہوں کہ یہ کہانی زیادہ تر لوگوں کے دلوں میں بس جائے، اس لیے اب اس کا نام رحمت علی رکھ دیا ہے تاکہ ہر کوئی اس کردار کو بہتر طور پر سمجھ سکے اور اس کے ساتھ جڑ سکے۔ رحمت علی نے گاؤں کے بزرگوں کو بتایا کہ وہ چوروں کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتا ہے اور اگر وہ چاہیں تو وہ ان کی مدد کرے گا۔ گاؤں والے اس کی باتوں سے بہت حیران ہوئے مگر آخرکار وہ اس کی مدد لینے پر راضی ہو گئے۔ رحمت علی نے گاؤں والوں کو بتایا کہ چوروں کا پتہ لگانے کے لیے کچھ خاص طریقے ہیں۔ اس نے کہا کہ چور ہمیشہ اپنے راستے پر کچھ نشان چھوڑ جاتے ہیں جنہیں صرف وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ان نشانوں کو سمجھتے ہوں۔ اس کے مطابق چوروں کا راستہ وہی ہوتا ہے جہاں گاؤں والوں کو دکھائی دینے والے آثار نہ ہو۔ رحمت علی نے گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ اگر وہ ان نشانوں کو سمجھ لیں تو وہ چوروں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد گاؤں والے اس کے طریقے پر عمل کرنے لگے اور اپنی محنت کے ساتھ نشانوں کو ڈھونڈنے لگے۔ چند دن کے بعد گاؤں والے ایک بڑی پہاڑی کی طرف پہنچے جہاں ایک عجیب سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ جب وہ اس جگہ پہنچے تو انہوں نے ایک بڑا راز دریافت کیا۔ یہ راز یہ تھا کہ چور دراصل انسان نہیں بلکہ پہاڑی علاقے میں رہنے والے جنات تھے جو لوگوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر ان کے اموال چوری کرتے تھے۔ جنات کا یہ گروہ کئی سالوں سے گاؤں کے لوگوں کو پریشان کر رہا تھا مگر کسی کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ رحمت علی نے گاؤں والوں کو بتایا کہ یہ جنات، یہ گروہ صرف اس صورت میں ان کے پیچھے آتا ہے جب وہ خود اپنی کمزوریوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے مطابق اگر گاؤں والے اپنی زندگیوں میں ایمانداری اور محنت کو ترجیح دیں گے تو جنات انہیں چھوڑ دیں گے۔ رحمت علی نے گاؤں والوں کو مزید بتایا کہ جنات کو صرف سچائی اور ایمانداری کے ذریعے ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ گاؤں والوں نے اس کی باتوں پر عمل کیا اور اپنی زندگیوں میں ایمانداری، محنت اور سچائی کو اہمیت دی۔ اس کے بعد جنات نے گاؤں کو چھوڑ دیا اور وہ گاؤں پھر سے امن و سکون کا گہوارہ بن گیا۔ نتیجہ: رحمت علی کی حکمت اور اس کی رہنمائی نے گاؤں والوں کو نیا حوصلہ دیا۔ ان کی زندگیوں میں بدلاؤ آیا اور وہ جان گئے کہ سچائی اور ایمانداری اور محنت ہی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ رحمت علی نے نہ صرف ان کو چوروں سے بچایا بلکہ انہیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کا راستہ بھی دکھایا۔ چوروں کا راز اور رحمت علی کی حکمت نے گاؤں والوں کو یہ سکھایا کہ جو چیز ہمیشہ سامنے دکھائی دیتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ انسان کو اپنی محنت اور سچائی پر یقین رکھنا چاہیے تاکہ زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور یہاں پہ یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔